ہمیشہ جو ہے حضور نے فرمایا تھا 3 وجہ سے کرو. مرد عورت کا انتخاب کرے تو فرمایا 3 وجہ سے. پہلے اب 3 بیان کر کے پھر ان میں جو اصل تھی حضور نے اس کو بھی بیان فرمایا. فرمایا اس عورت سے نکاح کرو جو خوبصورت ہو. فرمایا اس عورت سے نکاح کرو جو مالدار ہو. فرمایا اس عورت سے نکاح کرو جس کا اخلاق اچھا ہو, دیندار ہو. فرمایا جب دیندار عورت سے نکاح کرو گے رب کائنات مال بھی عطا کر دے گا, اللہ حسن بھی عطا فرما دے گا. اور اگر تم نے جو ہے وہ چوائس کی حسن کو, تو حسن تو آنے جانے والی چیز ہے. آج خوبصورت لڑکیوں کو, عورتوں کو دیکھ کے منہ سے اگر گالیں جوانوں کی ٹپکے تو ذرا یہ بھی تو سوچے نا کہ جس لڑکی کو اتنا خوبصورت بنایا گیا ہے اب وہ رب بھی تو ہے, وہ کتنا بڑا خوبصورت ہوگا. کیوں نہ ہو کہ میں محبت اس اپنے رب سے کروں, میں محبت اپنے رب کے محبوب سے کروں جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی ہے. اگر حسن ان کو اتنا دیا گیا ہے تو جن کی خاطر بنائی گئی ہے وہ کتنے حسین و جمیل ہوں گے. عزیزان محترم, آج کل یہ موبائل کی وجہ سے بہت سے نوجوان ہمارے بچے جو ابھرتی جوانی ہیں, آج میں سر عام باتیں کر رہا, بہت برائی کا شکار ہو رہے ہیں زنا کی طرف. اب زنا یہ نہیں کہ معاذ اللہ زنا صرف اس چیز کا نہ, کسی غیر عورت کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کیے جائیں تو وہی زنا. آنکھ کا زنا غیر محرم کو دیکھنا, کانوں کا زنا گندے گانے سننے. بڑے شوق سے جو ہے جوان لگاتے ہیں سٹیٹس اپنے گانے والے. کیا شرم نہیں آتی؟ کیا اللہ نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے؟ کیا حضور کی امت میں ہم اسی لیے آئے ہیں؟ ہمارے سٹیٹس ایسے لگے ہوئے ہوں, گانے لگے ہوئے ہوں کہ جن کے سننے سے شہوت آ جائے. فرمایا کہ یہ گندے گانے جو ہیں جو سنتا ہے قیامت کے دن اس بندے کے کانوں میں شیشہ پگھلا کر جو ہے کانوں میں ڈالا جائے گا. آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے, ہاتھوں کا زنا کسی کو پکڑنا ہے, کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانا ہے, پاؤں کا زنا کسی برائی کی طرف چل کے جانا ہے. ہم کو اللہ نے, ہمیں تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ نے صحت دی ہے, تندرستی دی. ہٹے کٹے نوجوان یار چوک میں کھڑے رہتے ہیں, نماز کا ٹائم ہوتا ہے مسجد کے سامنے اور نماز کا ٹائم ہے, کوئی پرواہ ہی نہیں. اللہ نے زندگی دی ہے, جوانی دی ہے, کس لیے دی ہے؟ صرف آج یہ تنقید نہیں, اس لیے جھنجھوڑ رہا ہوں کہ شاید اتر جائے آپ کے دل میں میری یہ بات کہ اس وجہ سے ہم آپ کی بھی بخشش ہو جائے, ہماری بھی بخشش ہو جائے. اس لیے اللہ نے جوانیاں دی ہیں تو یہ بدکاریوں میں گزارنے کے لیے نہیں, عام چوکوں چراہوں میں بیٹھنے کے لیے نہیں, اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر یہ جوانیاں گزارو. حضور نے فرمایا جو اپنی جوانی نوجوان اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے مایا کل قیامت کے دن رب کائنات اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. جب رب کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا, جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا, جب ہر بندہ اپنے اپنے پسینے میں شرابور ہوگا اور عذاب ہی عذاب ہوگا, جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا, زمین تانبے کی مثل بن چکی ہوگی, فرمایا اس دن عرشوں والا رب جو ہے اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. جس جوان نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی, اللہ کے گھر میں گزاری ہوگی, اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. تو عزیزان محترم, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کائنات ہمیں ایسی بیماریوں سے بچا کے رکھے, محفوظ رکھے, اور والدین اس چیز کا خیال کریں کہ بچے اگر جوان ہو گئے ہیں, بچیاں جوان ہو گئی ہیں, یہ ہم نے اپنے لیے خود مصیبت گڑی ہے, خود مصیبت گڑی ہے کہ اتنا سامان ہو, جہیز ہو, تو پھر جو ہے ہم نے بیٹی کی رخصتی کرنی ہے. نہیں نہیں بھائیو, دیکھو حضرت سیدہ خاتون جنت کا جہیز کیا تھا, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جہیز کیا تھا, اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے نکاح ہوا تھا. تو اب دیکھیے کہ نکاح کی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. ایک اور بھی روایت سن لیں.
اللہ اکبر فرماتے آپ فرماتے ہیں کہ اگر میری زندگی کے صرف 10 دن ہو، میری زندگی کے صرف 10 دن ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں باقی رہ جائیں، میری زندگی کے 10 دن باقی رہ جائیں اور مجھے معلوم ہو جائے کہ میں آخری دن فوت ہو جاؤں گا، میں آخری دن فوت ہو جاؤں گا، مجھے ان ایام میں نکاح کرنے کی طاقت ہو، فرمایا میں فتنہ میں مبتلا ہونے کے خوف سے نکاح کروں گا، بجائے اس کے کہ کسی فتنے میں۔ آج کل کیا ہے دیکھا جاتا ہے، آج کل باپ خوش ہے اگر آج خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر 4 عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا، اگر تم ان کے لوازمات اخراجات مکمل کر سکتے ہو، اٹھا سکتے ہو، برداشت کر سکتے ہو، تو فرمایا ایک نہیں، مثنا و ثلاثہ و رباع، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے نکاح کرو۔ آج بیوی پہلی ہے تو وہ برداشت نہیں کرے گی، باپ برداشت نہیں کرے گا بیٹے کی دوسری شادی کروں، اپنا ماں برداشت نہیں کرے گی کہ بیٹے کی دوسری شادی کر دوں، لیکن باپ یہ برداشت کر لیتا ہے، بیوی ایک ہے، باپ یہ برداشت کر لے گا کہ اگر وہ بغیرتی کسی طرف کر رہا ہے، اگر وہ کسی طرف اس کا دل لگا ہوا ہے، یہ باپ برداشت کر لے گا۔ یہ غیرت مند ماں کو پتہ بھی ہے پھر بھی برداشت کر رہی ہے، یہ غیرت مند بیوی کو پتہ بھی ہے کہ اس کے ناجائز تعلقات ہیں، وہ برداشت ہو رہا ہے، لیکن جائز طریقے سے ناراض تو نہیں ہو گئے۔ اگر جائز طریقے کے ساتھ دوسرا نکاح کرنا ہے تو اس پہ باپ بھی ناراض، ماں بھی ناراض، بیوی بھی ناراض، بھائی بھی ناراض۔ اب ناجائز طریقے سے تعلقات عورتوں کے ساتھ ہیں، پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس کے تعلقات ناجائز چل رہے ہیں، اس پہ خاموشی ہے، اس پہ راضی ہیں، تو پتہ کیا چلا؟ غیرت ختم ہو گئی، غیرت ختم ہو گئی۔ نکاح لازمی نہیں، ایک اگر اخراجات ہیں، وسائل ہیں تو 2 نکاح کیے جا سکتے ہیں، 3 بھی کیے جا سکتے ہیں، 4 بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔